مختصر سے وقت کے لیے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا ترانہ پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا عبید اللہ حامد صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور مختصر سے وقت کے اندر اشاعت التوحید و سنہ کا ترانہ پیش فرمائیں۔ جماعتی حوالے سے ترانہ پیش کرنا ہے، لیکن ترانہ پیش کرنے سے پہلے میں وہ ترانہ میں نے جو لکھا تھا کس وجہ سے لکھا تھا وہ وجہ بتانا چاہوں گا۔ حضرت پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ، انہوں نے وان اقبال میں جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اشاعت التوحید و سنہ والوں سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو لوگ آگے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کہیں، ہم ان کو کیا بتائیں۔ تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے، بلکہ جو ہمارا مشن ہے اور جو ہمارا مسلک ہے وہ ہر کسی کو بتانا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے تو کیا کہنا ہے؟ اشاعتی، ذرا ہاتھ بلند کر کے جو بیٹھے ہیں اشاعتی ہاتھوں کو بلند کریں، ذرا پوچھے کیا کہنا ہے۔ اسی عنوان پہ لکھا گیا ترانہ، آپ حضرات نے میرے ساتھ دینا ہے۔ مسلک بھی توحیدی ہے، ایمان بھی توحیدی ہے، 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 یہ دل بھی توحیدی ہے، یہ جان بھی توحیدی ہے۔ جس کا ایمان تازہ ہوا ہے اور اس کا دل خوش ہوا ہے، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں گے یہ دل بھی توحیدی ہے، یہ جان بھی، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے ہاتھ دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے یہ دل بھی توحیدی ہے، یہ جان بھی توحیدی ہے، میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں توحیدی ہوں، میں جو اشاعتی بیٹھا ہے گھبرائے گا نہیں، دائیں ہاتھ بلند کر کے کہے گا میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں اشاعتی ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے بڑوں نے یہ سمجھایا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے بڑوں نے یہ سمجھایا ہے، سمجھ میں آیا اس دن سے، سمجھ میں آیا اس دن سے، میں ہوں توحیدی بچپن سے۔ ذرا جو توحیدی ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ کہے گا میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں اشاعتی ہوں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ توحیدیوں کا، اشاعتیوں کا کام کیا ہے؟ اپنا مشن بیان کرنے لگا ہوں، توجہ سنیے گا۔ لا الہ الا اللہ کی ہر سو صدا لگائیں گے، لا الہ الا اللہ کی ہر سو صدا لگائیں گے، رحمت عالم کی سنت سارے جہاں میں پھیلائیں گے، رحمت عالم کی سنت سارے جہاں میں پھیلائیں گے، اور اصحاب کی عظمت بھی لوگوں سے منوائیں گے، اور اصحاب کی عظمت بھی لوگوں سے منوائیں گے۔ ناتا جوڑ اس گلشن سے، ناتا جوڑ اس گلشن سے، میں ہوں توحیدی بچپن سے، میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں اشاعتی ہوں۔ اور لوگوں کو قرآن سنا کس سے کہانی چھوڑ دے۔ میں ان حضرات سے مخاطب ہوں جو اپنے آپ کو دیوبندی تو کہتے ہیں لیکن قرآن و سنن سے انحراف کرتے ہیں۔
किससे कहानियां लोगों को सुनाते हैं, कुरान नहीं सुनाते लोगों को। वही उनको मैं कहने लगा हूं मुखातब करके, लोगों को कुरान सुना किससे कहानी छोड़ दे, लोगों को कुरान सुना किससे कहानी छोड़ दे, सुन्नत नबवी ले अपना शिर्को बिदअत छोड़ दे, सुन्नत नबवी ले अपना शिर्को बिदअत छोड़ दे। मांगेगा तू किन किन से, मांगेगा तू किन किन से, मैं हूँ तौहीदी बचपन से, मैं तौहीदी हूँ, मैं इशाती हूँ, मैं तौहीदी हूँ, मैं इशाती हूँ, मैं इशाती हूँ। और एक दुआ मांगने लगा हूँ, अगर आप हज़रात के दिल की भी तमन्ना वही है तो बुलंद आवाज से आमीन कहेंगे और सुभान अल्लाह कहेंगे। आखिर में तवज्जो से सुनिएगा। काश दुआ ये पूरी हो और मेरी मंजूरी हो, काश दुआ ये पूरी हो और मेरी मंजूरी हो, मौत के बाद इस दुनिया से कब्र में मेरी हुजूरी हो, मौत के बाद इस दुनिया से कब्र में मेरी हुजूरी हो। मुझसे फरिश्ते जब पूछे बोल अकीदा क्या है तेरा, मुझसे फरिश्ते जब पूछे बोल अकीदा क्या है तेरा, कह दूंगा मैं मदफन से, कह दूंगा मैं मदफन से, मैं हूँ तौहीदी बचपन से। जरा हाथ लहरा के जो तौहीदी बैठा है हाथ लहरा के मेरे साथ कहेगा, मैं तौहीदी हूँ, मैं इशाती हूँ, मैं तौहीदी हूँ, मैं इशाती हूँ, मैं इशाती हूँ। सुन ए उबैदे हामिद सुन, सिर्फ कुरान और सुन्नत सुन, सुन ए उबैदे हामिद सुन, सिर्फ कुरान और सुन्नत सुन। शिरक से हो जा अब बेजार, होगा तेरा बेड़ा पार, शिरक से हो जा अब बेजार, होगा तेरा बेड़ा पार। जब तू जिक्र तौहीद करे हर सुफिजा बस गूंज उठे, जब तू जिक्र तौहीद करे हर सुफिजा बस गूंज उठे। आए सदा तेरे तन मन से, आए सदा तेरे तन मन से, मैं हूँ तौहीदी बचपन से। आखिरी मर्तबा जितने भी अहबाब यहाँ शरीक है इस महफिल के अंदर हाथों को उठा के मेरे साथ कहेंगे, मैं तौहीदी हूँ, मैं इशाती हूँ, मैं तौहीदी हूँ, मैं इशाती हूँ, मैं इशाती हूँ। मसलक भी तौहीदी है, ईमान भी तौहीदी है, मसलक भी तौहीदी है, ईमान भी तौहीदी है, ये दिल भी तौहीदी है, दिल भी तौहीदी है, ये जान भी तौहीदी है। मैं तौहीदी हूँ, मैं इशाती हूँ, मैं तौहीदी हूँ, मैं इशाती हूँ, मैं इशाती हूँ। मुल्क पाकिस्तान का अजीम अदारा जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना गुजरांवाला की अजीम दीनी दरसगाह तालीमुल कुरान जामिया अल हक्कानिया का ये एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे में जाने वाले को कुरान और हदीस के अलावा कोई कहानियाँ नहीं सिखाई जाती। कह दे ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक एजाज़ है कि इस इदारे के अंदर, बल्कि मैं अपनी बात को महदूद ना करूं, बल्कि इस पूरी जमात के अंदर कुरान और हदीस के अलावा किस्से कहानियाँ नहीं हैं। और उसके बाद हमारे इश्तिहार के अंदर कुछ और मेहमान आने गिरामी भी थे जिनको ज़रूर जो है वो वक़्त भी दिया, लेकिन
الحمدللہ ان مہمانوں میں سے سر فہرست حضرت مولانا اعجاز غزنوی صاحب مدرس جامعۃ الصبور، اور اس کے علاوہ ثنا خان مصطفیٰ شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری اشرف اعوان صاحب۔ تو جب وقت کی قلت کو دیکھا تو آپ یقین جانیے ان ساتھیوں نے مجھے خود ہی کہا کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ حضرت علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب کا بیان وقت پہ شروع کروائیں۔ تو دیکھیں کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ احباب تشریف بھی لائے ہوں لیکن اس کے باوجود اپنا وقت جو ہے وہ وقف کر دیا جائے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف رب کے قرآن کی وجہ سے، کہ یہاں پر آنے والے رب کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان لے کر جائیں۔ میں ملتمس ہوں استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالقاہر جرجانی صاحب سے کہ استاد آئیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر حضرت علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب کو بیان کے لیے دعوت دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اعلان بھی ہے، مولانا ظہیر الدین بابر بٹ صاحب کے ہاں حضرت علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب 7 مارچ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب، اور اسی طرح پیران پیر رہبر شریعت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ یقین کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر بھی ہمارے احباب اسی طرح شرکت کریں گے جس طرح آج بلال مسجد میں شرکت کی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر مجھے یقین دہانی کروائیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اس بات کی بھی آپ کو گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث کے علاوہ کس سے کہانیاں سنا کر واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ آپ جو قیمتی وقت نکال کر آئیں گے آپ کے قیمتی وقت کا لحاظ کیا جائے گا۔ میں استاد مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالقاہر جرجانی صاحب سے ملتمس ہوں۔ ہمارے معزز مہمان مفسر قرآن خطیب پاکستان ابو البیان حضرت علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب مدظلہ العالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ حضرت کی بڑی شفقت ہے کہ ابھی بڑا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، یہاں بیان کرنے کے بعد پھر سفر کرنا ہے اور صبح جمعہ بھی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے، اور توحید و سنت کے پرچار کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو اور ان کی کوششوں کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان ابو البیان حضرت علامہ محمد عطاء اللہ بندیالوی صاحب مدظلہ العالی۔